بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. میرے محترم دینی بھائی، یہ سورہ حجرات کی 11ویں آیت ہے. کل ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، امید ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. آیت کے دوسرا جز جو آج ہم پڑھیں گے، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. اور آیت کا اگر ترجمہ کیا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے تم اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. آدمی سوچتا ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو عیب کیسے لگائے. قرآن کریم ہمیں یہ بات سکھانا چاہتا ہے کہ تم اگر کسی اور پر عیب لگاؤ گے تو سامنے والا تمہارے اوپر عیب لگائے. عام طور پر جھگڑے میں یہی چیزیں بنیاد بن کر سامنے آتی ہے کہ انسان سامنے والے کو برا بھلا کہتا ہے، بدلے میں وہ بھی اس کو برا بھلا اور دو باتیں اور مزید سناتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم دوسروں کو عیب نہ لگاؤ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور چڑھانے کے لیے لوگوں کو غلط نام سے نہ پکارا کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کھوٹے لقب سے، کھوٹے نام سے لوگوں کو پکارنا یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے. ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. اور آخر میں فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان کے بعد اللہ نے جب آپ کو ایمان دے دیا ہے تو ایمان کے بعد اس طرح کی اوچھی حرکتیں اور اوچھی حرکتوں میں تمہارا نام آئے، تمہارے اوپر ان سب چیزوں کا دھبا لگے، یہ ایمان کے بعد اچھی چیز نہیں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. لہذا اگر ایسا کیا ہے تو توبہ کر لو. اگر تم نے توبہ نہیں کی ومن لم یتب، اگر تم نے توبہ نہیں کی فاولئک هم الظالمون، تو توبہ نہ کرنے والے لوگ اللہ کی فہرست میں ظالم شمار ہوتے. تو میرے بھائیوں، دیکھا کہ آپ نے پہلی آیت میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرمایا کہ ایک دوسروں کے ساتھ مذاق نہ کیا کرو، پھر فرمایا کہ عیب جوئی نہ کرو، کیونکہ اللہ کے وہاں تمہاری صورتوں کو، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھا جاتا. جیسے کہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صورتوں اور ان کے مال و دولت پر نظر نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسی نے تو دیا ہے. تمہاری شکل و شباہت سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ بھی شکل و شباہت اسی نے دی ہے. اللہ کو مطلب ہے تو کس سے ہیں؟ بلکہ ان کے قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ کے وہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارے دل کتنے ہیں. تم باہر تو سفید کپڑے پہن کر اچھے سے نکلتے ہو، لیکن تمہارے دل میں اسی ایمان والے بندوں کے بارے میں کیا چلتا ہے؟ اللہ کے وہاں دل دیکھے جاتے ہیں. ظاہری شکل و صورت اللہ کے وہاں نہیں دیکھی جاتی. ظاہری شکل و صورت تو ہر انسان اچھی بنا کر لوگوں کے سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے. تو روایت میں آیا کہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں تمہارے قلوب اور اعمال کو دیکھتے ہیں. پھر فرمایا کہ اس حدیث سے ایک ضابطہ اور اصل یہ معلوم ہوا کہ کسی شخص کے معاملے میں اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے. ظاہری شکل کوئی بھی آدمی دیکھ کے آپ نے اس کے کیریکٹر پر سوال اٹھانا شروع کر دیا، اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. دلوں میں کیا چلتا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا کہ ایمان والے مرد ہو یا عورت ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. تم مذاق اڑاتے ہو جس آدمی کا، تمہیں کیا پتا کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مرتبہ ہے. دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم عیب جوئی میں نہ لگو. دوسروں کے عیب کو ڈھونڈنے میں، دوسرے کے عیب کو تلاش کرنے میں نہیں لگنا چاہیے. اور یہ عادت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی کی نظر اپنے عیب سے ہٹ جاتی ہے. آدمی خود جس وقت اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرتا ہے
تو اس وقت پھر دوسروں پر اس کی نظر نہیں رہتی۔ ہندوستان کے مغل بادشاہ، آخری مغل بادشاہ شاہ بہادر ظفر، بہت بڑے شاعر بھی تھے اور ہندوستان کی حکومت کے، گویا کہ اسلامی حکومت کے، مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے۔ انہوں نے خود اپنے ایک شعر لکھا ہے جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب تک ہماری نظر اوروں پر رہی، جب تک ہماری نظر اوروں پر رہی، ہم دوسروں میں عیب تلاشتے رہیں، عیب ڈھونڈتے رہے۔ جس دن نظر اپنے عیب، اپنی عیوب پر پڑی، جہاں میں کوئی دوسرا برا نہ رہا۔ جس دن نظر خود اپنے عیب پر آ گئی تو اس وقت پتا چلا وہ ناپاکی کا پلندہ تو میں خود اپنے اندر لے کے گھومتا ہوں، پھر مجھے کیا حق ہے کسی اور کے اوپر انگلی اٹھانے کا۔ قرآن کریم کی اس آیت پر حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، حضرت نے ایک بہت اچھی اور لمبی بحث کی ہے، بہت عمدہ باتیں لکھی ہے۔ آج میں جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا میں نے اس کو پڑھا تو سنا کہ آپ کو بھی سنا دوں، چنانچہ اس کتاب کو لے کر آیا تاکہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے دوسری چیز بتائی، طعنے مت دو، ولا تنابزوا بالالقاب، دوسروں کو غلط نام سے مت پکارو، اس لیے کہ آپ 30ویں پارے کے اندر ایک سورت پڑھتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یہ جو لمزہ کہا ہے قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں جو فرمایا ویل، ویل کہتے ہیں انتہائی درجے کی ہلاکتی، یعنی اس سے آگے کسی اور کو ہلاکت کے بارے میں بد دعا دینی ہو تو کوئی اور دوسرا سینٹینس، کوئی دوسرا لفظ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اللہ نے آخری درجے کا لفظ استعمال کیا ویل، اور بعض محدثین فرماتے ہیں ویل جہنم میں ایک طبقہ ہے، اللہ نے جہنم کے بہت سارے طبقے بنائے تو اس میں ویل نام کا ایک طبقہ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا وہ طبقہ ہوگا، یعنی ویل ہوگا۔ بہرحال ہم یہاں پر ویل کا معنی کرتے ہیں ہلاکتی۔ اللہ فرماتے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ لمزہ جو کہا گیا وہ انہی لوگوں کے بارے میں جو دوسروں کو طعنہ دیتے، عیب جوئی کرتے ہیں۔ طعنہ دینے کا کیا مطلب؟ ایک انسان کے اندر کوئی برائی تھی، برسوں پہلے آپ نے وہ برائی دیکھی تھی، آج کسی بات کو لے کر آپ کا اس سے جھگڑا ہو گیا، آپ نے اس کو کھڑی کھڑی سنانا شروع کر دیا، آپ نے اس کو کہنا شروع کر دیا بھائی اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے اندر کتنے عیب ہیں میں سب جانتا ہوں، تو نے فلاں دن یہ کیا تھا، فلاں زمانے میں یہ کیا تھا۔ تو یہ کسی انسان کو شرم دلانا، عار دلانا، اس کی پرانی کوئی کسی عادت کو لے کر اس کو ذلیل کرنا، اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے لمزہ۔ اب سورت کو پڑھیا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ اللہ فرماتے ہیں پوچھو تمہیں حطمہ میں ڈالا جائے گا، اور تمہیں آگے اللہ سوال کرتا ہے وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں پتا بھی ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ، اللہ کی تیار کی ہوئی آگ ہے، اسی کو اللہ نے حطمہ کہا ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو تمہارے دلوں کو چھل کر رکھتی ہے۔ جب تپیلی کے اندر، پتیلی کے اندر کسی قسم کا کھانا بنتا ہے اور گیس اور آگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ روشن ہوتی ہے، زیادہ تیز ہوتی ہے، تو کھانا نیچے چپکنا شروع ہو جاتا ہے، تلی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے وہ تمہارے دلوں کو جھلی بنا کر رکھ دے گا۔ ایسی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن کر رکھی ہے، اور وہ کس کے لیے؟ انہی لمزہ کے لیے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طریقے سے کسی کو لعن طعن مت کیا کرو۔ تمہیں کیا معلوم جس خراب عادت کی بنیاد پر آج آپ اس کو شرم دلا رہے ہو سکتا ہے اس نے اللہ کے دربار میں توبہ کر لی، ہو سکتا ہے اس نے اپنے اللہ سے اس گناہ کی توبہ کر لی، اور آج تم اسے اس گناہ کے اوپر شرم دلا رہے ہو، پھر اللہ تمہیں کیسے معاف کرے گا؟ اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ ان کو کہو ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، یعنی ایک دوسرے کو طعنے مت دیا کرو۔ لمز کی یہی معنی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی اور پھر آپ نے اصلاح فرمانے کے لیے آپ نے اس کو الگ سے بلایا اور پیار محبت کے ساتھ اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر سمجھانے کے انداز میں آپ نے کہا کہ میرے بھائی اب تو کون سے درجے پر جا رہا ہے، کون سے راستے پر چل رہا ہے، تو جس راستے پر چل رہا ہے وہ غلط ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا سمجھانے کے انداز میں اگر آپ نے کہا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ گویا کہ کسی انسان کو بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر لا رہے، آپ اس کو شرم نہیں دلا رہے،
آپ دو چار کے بیچ میں اس کو ذلیل نہیں کر رہے. اگر سمجھانے کا انداز ہے تو یہی چیز ثواب بنتی ہے، اور اگر اسی چیز میں کسی کو ذلیل کرنے کا انداز ہے، دو چار لوگوں کے بیچ میں نیچا دکھانے کا اگر آپ کا اندر کا نیت ہے کہ سامنے والے کو آپ نیچا دکھا دیں، تو یہ چیز کتنی بڑی بن جاتی ہے کہ اس کو لمزہ اللہ نے کہا، اور جس کے لیے اللہ نے خود ایک آگ روشن کر رکھی ہے. چنانچہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی. یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے. حدیث میں کہا گیا کہ المؤمن مرآت المؤمن، المؤمن مرآت المؤمن، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینہ ہے. آئینے کی مثال کیوں دی؟ آئینہ ہمیشہ اسی آدمی کا عیب بتاتا ہے جو آدمی آئینے کے سامنے کھڑا رہتا ہے. آئینہ دوسروں کی پنچات نہیں کرتا. آئینے کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے آئینہ اسی کو بتائے گا کہ بھائی تیرے چہرے میں یا تیرے جسم میں فلاں فلاں عیب پایا جاتا ہے. آئینے کے سامنے کھڑے رہنے والے آدمی کو آئینہ کسی دوسرے آدمی کا عیب نہیں بتاتا، کیونکہ یہ ایمان اور اسلام کا طریقہ بھی نہیں. دوسری بات، آئینے نے آپ کو جو عیب دکھایا ہے وہ عیب آئینہ کسی اور کو نہیں دکھائے گا، وہ صرف آپ کو ہی دکھائے گا. اسی لیے آئینے سے مثال دی گئی حدیث مبارکہ کے اندر المؤمن مرآت المؤمن، کہ ایمان والا بندہ دوسرے ایمان والے بندے کے لیے آئینے جیسا ہے. لہذا اگر تمہیں اپنے ایمان والے بھائی کے بارے میں خیرخواہی ہے تو آپ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کو الگ سے بلائیں، پیار محبت اور شفقت کے ساتھ اس کو سمجھائیں کہ بھائی آپ اس غلط راستے کے شکار ہیں، آپ بے راہ روی کے شکار ہیں، آپ کسی غلط راستے کے اوپر جا رہے ہیں، آپ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں. آپ اس کو ذلیل نہ کریں لوگوں کے بیچ میں، کیونکہ یہ ایمانی طریقہ نہیں ہے. پھر آگے فرمایا دوسروں کی خیرخواہی ہمیشہ متوجہ ہونی چاہیے. انسان کے سامنے اگر خیرخواہی ہوتی ہے تو یہ بیماریاں ہی پیدا نہیں ہوتی. ہاں، انسان کو اگر دو چار لوگوں کے بیچ میں بڑا بننا مقصود ہوتا ہے، اپنی واہ واہ کرانی مقصود ہوتی ہے، تب جا کے اس طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور اگر اپنے ایمان والے بھائی کی خیرخواہی ہوتی ہے، ایک باپ کو دیکھیے کہ اس کا بیٹا کتنی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے، یا بیماری سے مراد روحانی بیماری، خرابیوں کے اندر مبتلا ہے، غلط عادت میں مبتلا ہے. باپ اپنے بیٹے کا ڈھنڈورا لوگوں کے سامنے نہیں پٹا کرتا، لوگوں کے سامنے اپنے بیٹے کو بدنام نہیں کرتا. باپ چار دیواری کے بیچ میں بیٹے کو لے کے بیٹھتا ہے، اپنی زندگی کی رودات اس کو سمجھاتا ہے، اپنی زندگی کے جو تجربات ہیں وہ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے، اور باپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بیٹا آپ غلط چیز کے شکار ہو رہے ہیں، کل تو ہم چلے جائیں گے، جب تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا تب تم کیا کرو گے. تو باپ چار دیواری میں اس کو سمجھاتا ہے. کیوں سمجھاتا ہے؟ باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ ایک شفقت ہے، ایک محبت ہے، ایک پیار ہے، اس لیے اس کو سمجھاتا ہے. اگر ہر ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے اپنے دل میں وہ شفقت، وہ پیار، وہ محبت اگر پیدا کر دے تو اس طریقے کی خرابیاں دنیا کے اندر پیدا نہ ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا تانا دینے والوں کے لیے سخت وعید، جو لوگوں کو تانا دیتے بات بات پر، اسی کو قرآن میں کہا کلا لیمبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. اگر آپ کسی کو تانا دیتے ہو کسی گناہ کے اوپر تو یہ تمام کے تمام اس وعید کے اندر داخل. اور اگر آپ تانا دو گے سامنے والا خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ دو تانے آپ کو سنائے گا. اگر آپ نے کسی بات کے اوپر، کسی برائی کے اوپر اگر اس کو توجہ دلائی یا پھر اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی، وہ سامنے آپ کو کہے گا تو کتنے پانی میں میں سب جانتا ہوں، بلی سو چوہے کھا کے حج کو چلی، جو کرنا تھا سو کر لیا، اور آج تسبیح لے کے بیٹھا ہے اور ہم کو نصیحت کرنے بیٹھا ہے. وہ سامنے سے آپ کو دو باتیں سنائے گا. اسی لیے قرآن کی تعبیر کو دیکھیے، قرآن کی تعبیر کو دیکھیے. قرآن نے کیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر کیچڑ مت اچھاڑو، اپنے آپ کو عیب میں مبتلا مت کرو. کیوں؟ آپ کسی اور کو سناؤ گے وہ دو باتیں آپ کو سنائے گی. اسی لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کے معبودوں کو برا بھلا مت کہا کرو. چاہے دنیا میں جتنے مذہب کے لوگ جو جس چیز کی وہ عبادت کرتے ہو، کسی بھی معبود کو تم برا بھلا مت کہو. کیوں؟ اگر تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے معبود کو برا بھلا کہیں. ان کے معبود چاہے ناحق ہیں لیکن تمہارا معبود تو برحق ہے، تمہارا اللہ تو برحق ہے، تمہارے نبی محمد رسول اللہ وہ تو برحق ہے. اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے وہ تمہارے برحق نبی کو، تمہارے برحق پروردگار کو برا بھلا کہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ تانا دینے کی چیز عادت انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، وہ دوسری بیماریوں کے اندر انسان کو مبتلا کرتا ہے.
پھر یہ بات اسی آیت پر لے جاتی ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی اپنے بھائی کی برائی نہیں کیا کرتا۔ اگر بھائی غلط بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، غلط راستے کا شکار ہوتا ہے، تو بھائی اس کو چار دیواری میں لا کر سمجھاتا ہے۔ ایمان والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا کی برادری ایمانی برادری پوری دنیا میں جہاں کہیں پائی جاتی ہے، وہ تمام ایمان والے بھائی ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لہذا اگر کوئی برائی دیکھے تو سمجھانے کے انداز میں اس کو بیان کریں، نہیں یہ کہ اس کو ذلیل کریں۔ پھر آخری آیت کا ٹکڑا تھا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے کسی کو نہ پکارا کرو۔ یہ چیز ہمارے ہندوستان میں زیادہ پائی جاتی ہے، اور ہندوستانیوں میں سب سے زیادہ گجراتیوں میں پائی جاتی ہے۔ کسی کو برے لقب سے پکارنا، برے نام سے، کالیا بول دیا، ٹالیا بول دیا، لنگڑا بول دیا، لولا بول دیا۔ حالانکہ کبھی سوچیے میرے بھائی، کسی کے پیر کے لنگڑا ہونے کی وجہ سے آپ اس کو لنگڑا کہہ کر پکارتے ہیں، آنکھ میں کمی ہونے کی وجہ سے کانا کہہ کر پکارتے ہیں، سر میں بال نہ ہونے کی وجہ سے آپ کسی اور کے نام سے اس کو پکارتے ہیں۔ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی پیدائش اور اللہ کی تخلیق پر انگلی اٹھا رہے ہیں، آپ کچھ اور نہیں کر رہے ہیں۔ کسی کو آپ لنگڑا کہہ رہے ہیں تو آپ اللہ کو گویا کہ اشکال کر رہے ہیں، اللہ کو انگلی کر کے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو لنگڑا کیوں پیدا کیا۔ کوئی کانا ہے تو اس کو کانا کہہ کر آپ پکارتے ہیں، تو گویا کہ آپ اللہ کی تخلیق پر انگلی کر رہے ہیں، اللہ کی پیدائش پر انگلی کر رہے ہیں۔ اور کس کو حق ہے؟ اللہ کی کاریگری اور اللہ کی جو روٹین لائف ہے، اللہ کے جو کام کرنے کا انداز ہے، اس میں کوئی انگلی اٹھائے؟ کس کو حق ہے؟ کسی کو حق نہیں ہے میرے بھائی۔ اسی لیے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے مت پکارا کرو۔ اسی لیے ہم جماعت میں جاتے ہیں، ہمیں طریقہ سکھاتے ہیں کہ بھائی جب گشت کے لیے نکلو یا خصوصی ملاقات کے لیے نکلو، جس آدمی کی ملاقات کے لیے آپ جا رہے ہو اس آدمی میں آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں ایپ بھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ کیا کرو گے؟ سکھایا گیا اس میں کوئی بھی ایک اچھی عادت ہے، کوئی بھی ایک اچھی چیز ہے، اچھا نام ہے، اچھے سے اچھے نام سے اس کو پکارو۔ ہو سکتا ہے تمہارے اس انداز سے اس کی زندگی بدل جائے، تمہارے اس انداز سے اس کی زندگی بدل جائے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، دعوت و تبلیغ کے عنوان سے کتنا عظیم الشان کام کیا۔ جس علاقے میں رہتے تھے، ہم بھی اسی علاقے میں بڑے ہوئے، ہمارا بچپن بھی وہیں گزرا ہے، ممبئی سینٹرل کا وہ علاقہ۔ تو بعد میں ہمارے والد وغیرہ نے ہم کو ان کے بارے میں ایک واقعہ سنایا۔ شروع میں دارالعلوم دیوبند سے جب فارغ ہو کر آئے، چنا بٹی مرکز کے اوپر رہ کر کام کیا کرتے تھے اور خصوصی ملاقات کیا کرتے تھے۔ چنانچہ پتہ چلا کہ یہاں پر ایک آدمی ہے جو کریم لالا کا آدمی ہے۔ کریم لالا کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس زمانے میں ڈی کمپنی کا آدمی تھا۔ تو بتا کہ وہ کریم لالا کا آدمی اور شراب کی تسکری کرتا ہے، شراب مختلف جگہوں پر بھیجواتا ہے۔ تو آج سنڈے ہیں تو حضرت نے ارادہ کیا کہ چلو آج اس کی ملاقات کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت کہیں آپ کی بدتمیزی نہ کر بیٹھے ہو، بد اخلاقی نہ کر بیٹھے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں کون سا اس سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر وہ سنے گا تو ٹھیک ہے، نہیں سنے گا تو واپس آ جاؤں گا۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ جس علاقے میں رہ کر تو کام کرتا تھا، اس علاقے میں کتنے لوگ ایسے تھے جو غلط کاموں کے شکار تھے، کیا تو نے ان کو دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ تو میں کم از کم اپنے اللہ کو کہہ تو سکوں گا کہ اللہ میں گیا تھا۔ چنانچہ حضرت گئے۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی پورے علاقے میں صرف بدنام ہی بدنام تھا، کوئی اچھی چیز اس کے اندر نہیں تھی۔ حضرت نے اس کے دروازے کے اوپر کھڑے رہ کر اس کے نام سے، عبد الکریم شاید اس کا نام تھا، اس کے نام سے اس کو پکارا۔ پہلی بات تو پورا معاشرہ اس کو کریم بھائی کہہ کر بلاتے تھے، حضرت نے اس کو عبد الکریم کہہ کر بلایا۔ پہلی مرتبہ اس نے اپنا نام اس انداز سے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت دینا مقصود تھی، دلوں کو پھیرنا مقصود تھا۔ اس کا دل پسیج گیا، وہ فوراً باہر آیا۔ اس نے کہا کیا بات؟ کہا کہ بھائی مسجد کے اندر ہم لوگ جمع ہو رہے تھے، دین کی باتیں کر رہے تھے، سنا کہ بہت سارے مسجد کے لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں، ہمارے عبد الکریم بھائی نہیں آتے، اس لیے آج عبد الکریم بھائی کی ملاقات کے لیے آئے۔ اس نے کہا حضرت میں آؤں گا تو بعد میں آپ مجھے پہلے یہ سمجھائیے عبد الکریم ہے کیا؟ مجھے تو کریم بھائی کہتے ہیں لوگ، یہ عبد الکریم ہے کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جو کریم بھائی کہتے ہیں وہ غلط کرتے۔ کریم تو اللہ کی صفت، کسی کو کریم نہیں کہنا چاہیے کیونکہ کریم تو اللہ ہے۔
ہم نے آپ کو عبد الکریم کہا، اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، کریم کے بندے ہیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب جب بھی جاتے تھے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے رو کے جاتے تھے کہ اللہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تیرے اور تیرے رسول کی باتیں لے کر جا رہا ہوں، ان باتوں میں تاثیر پیدا کرنا یہ تیری ذمہ داری، میرا کام یہ تیرے سامنے گر گرا کر دعا کر کے جاؤ، یہ میرا کام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس انداز سے بولے ہوں گے اللہ کو تاثیر پیدا کرنا مقصود ہوگا، تو انہوں نے کہا مول صاحب آؤں گا تو صحیح، لیکن میں آپ کو بتا دوں ہر گھنٹے مجھے شراب چاہیے، ہر گھنٹے مجھے شراب چاہیے، شراب پینے کا عادی ہوں، عمدہ شراب پیتا ہوں اور ہر گھنٹے مجھے شراب چاہیے، اگر تم شراب کی اجازت دے سکتے ہو تو آ جاؤ، تو میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ بھائی دیکھ، شراب جو چیز ہے وہ ناپاک چیز ہے، اور جس اللہ کے گھر کے لیے میں تجھے بلا رہا ہوں وہ پاکیزہ گھر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو میں تجھے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بھائی جب تو آ مسجد میں بیٹھ، دین کی بات سن، جب تجھے شراب یاد آئے تو اس وقت چلے جانا، وہاں ٹوائلٹ میں یا جو بھی طہارت خانہ ہے وہاں پر شراب کی بوتل رکھ دینا، تو وہیں پر بیٹھ کر شراب پی لینا۔ اور ایک بات اور یاد رکھ، جب شراب کا نشہ اترے تبھی مسجد میں آنا، اس سے پہلے مسجد میں مت آنا۔ حضرت کا بولنے کا انداز ایسا تھا، چنانچہ وہ مسجد میں آیا۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ شراب کی بوتل لے کر آیا، ٹوائلٹ میں رکھی اور پھر مسجد میں آیا۔ اب مسجد میں آنا تھا، حضرت نے پہلے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یاد رکھو ایک ایسا بندہ کہ جو گناہوں کا شکار ہے، آج اللہ کی توفیق سے وہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ اس کو صحیح ہدایت عطا فرمائے۔ اب مسجد میں آیا، یہاں دین کی باتیں ہونے لگی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہونے لگی، اللہ کو ہدایت دینا مقصود تھا۔ گھنٹوں گزر گئے، اس کو نہ شراب یاد آئی نہ کوئی بات یاد آئی۔ وقت گزرتا گیا، عشاء کی نماز ہوئی، حضرت نے فرمایا کہ بھائی تانے میں نماز پڑھوں گا، پہلے سب نے کھڑے ہو کر عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کے بعد ساتھیوں کے کھانے کا انتظام تھا، سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ حضرت نے فرمایا کہ گھر جانے کا ارادہ ہوتا نہیں، آپ جیسی جماعت کہاں ملے گی، لوگوں کے بیچ میں بیٹھوں گی۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری نے آگے سے جو واقعہ کتاب میں لکھا ہے وہ تو میں نے پڑھا ہے اور آپ کو بیان کر سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ راتوں کو پوری مسجد کے تمام ساتھی سوئے ہوئے، کسی کے زور زور سے آہوزاری کی آواز آنے لگی، کہ زور زور سے کوئی رو رہا ہے، اس کی آواز آنے لگی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے چادر اٹھا کر دیکھا تو وہی بندہ عبد الکریم نام کا بندہ سجدے میں گر گرا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ میں نے اسی چادر میں رہ کر اپنے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا اور کہا اللہ تیری رحمت تو برس رہی ہے، اس کے کچھ چھینٹے اس عمر پالن پوری پر بھی آنے دے۔ اے اللہ تیری رحمت تو برس رہی ہے، اس کے چھینٹے کچھ میرے اوپر بھی آنے دینا تاکہ میری زندگی بھی سنور جائے۔ یہ سب کیوں ہوا میرے بھائی؟ ایک اچھے نام سے پکارنے کی بنیاد پر۔ ایک واقعات نہیں، جماعتیں جب کام کر کے آتی ہے ان کی کارگزاریاں سنتے ہیں، اور خود کبھی موقع جماعت میں اللہ توفیق دیتا ہے اور جماعت میں جانا ہوتا ہے اور لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے تو خود بتاتے ہیں، کارگزاریوں میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اچھے نام سے کسی کو پکارنے کی وجہ سے اس کے بڑے بڑے اچھے اثرات ظاہر ہوئے۔ مکہ میں ایک بازار لگتا تھا، اس بازار میں لوگ ڈنڈی بہت مارتے تھے، ناپ تول میں کمی بہت کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی گیہوں بیچنے کے لیے بیٹھتے تھے، اندر نیچے گیلا گیلا گیہوں رکھتے تھے، اوپر سوکھا گیہوں رکھتے تھے۔ جب بھی کوئی لینے کے لیے آتا تھا تو گیہوں نیچے سے ڈال کے دے دیتے تھے، گیلا گیہوں کی وجہ سے وزن زیادہ ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول مکہ کے بازار میں تشریف لے گئے، اور جاتے ہی اللہ کے رسول نے جو پہلا اعلان کیا وہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ یہ تجار کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ کے بازار میں تمام ویپاریوں کے لیے کسی نے استعمال نہیں کیا۔ اس زمانے میں تاجروں کے لیے ایک ایسا لفظ استعمال ہوتا تھا جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں گھٹیا طور پر بنیا کہتے ہیں، بھائی بنیا ہے، اس طرح کا لفظ اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ پہلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تھی کہ آپ نے مکہ کے بازار میں تجارت کرنے والوں کو فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ اب اتنے پیارے لفظ سے اللہ کے رسول نے پکارا تھا، تمام کے تمام لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات سننے کے لیے آئے۔
پھر اللہ کے رسول نے ناپ تول میں کمی ویل للمطففین والی جو آیت ہے وہ آیت اللہ کے رسول نے ان کو پڑھ کر سنائی کہ ناپ تول میں کمی کرو گے تو کیا ہوگا. تم سے پہلے بھی کتنی قوموں نے ناپ تول میں کمی کی تھی, اللہ نے ان کے اوپر عذاب اتارے ہیں وغیرہ وغیرہ, ان کو سمجھایا. پورا کا پورا معاشرے نے توبہ کر لی, عزم مصمم کر لیا, پکا ارادہ کر لیا کہ ہم ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے, ساتھ میں اپنی چیز کو دھوکے کے ساتھ کسی کو نہیں بیچیں گے. کیوں ہوا؟ اللہ کے رسول کو اس لفظ کی وجہ سے, یا معاشر التجار, اے تاجروں کی جماعت. میرے بھائی یہ دو واقعات, ان دونوں واقعات کی روشنی میں ہمیں پتا چلا کسی کو اچھے نام سے پکارنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے ذات میں ایک طرح کا انقلاب پیدا کر دیتے ہیں, اور اللہ کی طرف سے جب اس کو توفیق مل جاتی ہے تو اس توفیق کے اندر آپ بھی حقدار ہوتے ہیں اگر آپ نے اس کو اچھے نام سے پکارا ہے. لہذا ارادہ کرو, پکا ارادہ کرو کہ آیت سے آئندہ کبھی بھی کسی کو برے لقب سے نہیں پکاریں گے, ہمیشہ جتنا اچھا نام ہوگا اچھے نام سے اس کو پکاریں گے. شاہ بہادر ظفر کا میں نے جو شعر آپ کو بتایا وہ یہاں لکھا ہوا ہے, تھے جو اپنی برائیوں سے بے خبر اوروں کے ڈھونڈتے تھے عیب و ہنر. اپنی برائیوں سے جب بے خبر تھے تو دوسروں کے عیب کو ڈھونڈتے تھے جو اپنی برائیوں سے بے خبر اوروں کے ڈھونڈتے تھے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائی پر جو نظر جہاں میں کوئی برا نہ رہا, دنیا میں پھر کوئی برا نہیں رہا جب اپنی عیوب کے اوپر نظر پڑی. تو اللہ میرے بھائیوں, یہ جو بتایا گیا 3 باتیں بتائی گئی, ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے, کسی کی عیب جوئی نہ کرے, اور کسی کو برے لقب کے ساتھ نہ پکارے. ان آیتوں پر اوپر اگر ہم عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں بھی انقلاب پیدا کریں گے. اس کے بعد والی آگے کی آیت پڑھتے ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. یہ آیت ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑی آیت ہے میرے بھائی. جتنے جھگڑے اور فسادات معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں اس کے ریزن اگر آپ معلوم کریں گے, وجوہات اگر آپ معلوم کریں گے, تو اس کی جو وجوہات ہیں اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. چنانچہ پہلی چیز اللہ نے فرمائی, اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو. کسی کے بارے میں بدگمانی مت پیدا کیا کرو. کوئی آدمی کے پاس اچانک کہیں سے مال آ گیا, آپ نے بدگمانیاں پیدا کرنا شروع کر دی کہ بھئی یہ تو جوا کھیلتا ہوگا, یا 2 نمبری کا کام کرتا ہوگا, یا امپورٹ ایکسپورٹ میں کچھ اس طرح کا کام کرتا ہوگا جس کی وجہ سے اس کے پاس پیسے آنے لگے, فلاں فلاں. حالانکہ اس کے فرشتے بھی نہیں جانتے بدگمانی آپ اپنے دل میں پیدا کریں. اس کو تو پتا بھی نہیں, وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنا پیسہ کیسے کمایا ہے, اس کو اپنے پیسوں کا حساب دینا ہے, اس کی قبر میں اس کو سونا ہے, اللہ کے حضور اس کو پیش ہونا ہے. لیکن آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. آپ یہاں پر بدگمانی کے اوپر بدگمانی کرتے جا رہے ہیں. اس نے ایسا کیا ہوگا, اس نے ایسا کیا ہوگا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, گمان سے بچو, اس لیے کہ بعض گمان بھی گناہ ہے. یہاں پر روایت میں فرمایا گیا کہ جو آیت تلاوت کی گئی اس میں فرمایا کہ بعض گمان, انسان بعض مرتبہ گمان ایسے کرتا ہے کہ جو گناہ کی طرف اس کو لے جاتا ہے. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضرت مولانا تقی عثمانی نے یہاں پر لکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے, ظنوا بالمؤمنین خیرا, مومن کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا سوچو. کوئی بھی بات چاہے آپ کو بظاہر الٹی نظر آئے, لیکن وہ سامنے والا ایمان والا ہے, آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے بارے میں اچھا ہی سوچیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہوئے دیکھا. حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے کسی آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا. حضرت عیسیٰ نے اس کو پوچھا کہ بھائی چوری کر رہا ہے؟ اس نے فوراً اللہ کی قسم کھا لی. اس نے کہا کہ قسم خدائے پاک کی میں نے چوری نہیں کی. حضرت عیسیٰ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن جیسے ہی اس نے اللہ کی قسم کھا لی میں نے اپنی بات کو پلٹ لے لیا, میں نے اپنی بات کو واپس لے لیا. ہو سکتا ہے کہ اس کے مال وہاں پڑا ہوگا, میں اپنے اندر گمان کرنے لگا, اپنا ہی مال لے رہا ہو سکتا ہے کہ مال والے نے اس کو کہا ہو کہ آ کر لے جانا, اس لیے وہ لے رہا ہو. کیوں؟ حضرت عیسیٰ فرماتے چوری کرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, لیکن جب اس نے اللہ کی قسم کھا لی میں نے اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے دیا, اس کو جھوٹا نہیں کہا. یہ ہوتی ہے اللہ کے نبی کی صفت. حضرت فرماتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چوری کر رہا ہے,
لیکن جیسے اس نے اللہ کی قسم کھا لی تو فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے دیا، اس کو جھوٹا نہیں قرار دیا. اسی لیے فرماتے ہیں جیسے کہ عام طور پر، اور اس میں ہمارا فائدہ ہے، قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے کہ اے ایمان والو گمان اپنے دلوں میں پیدا مت کیا کرو ورنہ جی نہیں پاؤ گے. مثلا چھوٹی سی مثال جو یہاں پر حضرت مولانا تقی عثمانی نے بیان کی ہے کہ بازاروں میں ملنے والا گوشت، عام طور پر بازاروں میں ملنے والا جو گوشت جو کسائی قریشی حضرات جو اس کا کام کرتے ہیں ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ گالی گلوچ بہت کرتے ہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گالی گلوچ کرتے ہوئے ذبح کر لیتے ہیں، کیا معلوم اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا. اس طریقے کی باتیں لوگ کرتے ہیں. ایمان کہتا ہے، اسلام کہتا ہے نہیں، وہ ایمان والا ہے. آپ کا گمان یہ ہونا چاہیے کہ اس نے اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا، ورنہ تو اگر اللہ مان تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ آپ کے اوپر یہ بات فرض قرار دے جب تک جانور کو ذبح کرتے ہوئے نہ دیکھو کھاؤ مت، تو کیا کرو؟ پوری دنیا مشکل میں پڑ جائے گی. جب تک اپنے کام سے بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس کو نہ سنو تب تک کھاؤ نہیں. ایسا اگر اللہ اوپر اتار دے تو میں اور آپ سب مشکل میں پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ میرے سب مشکل میں پڑ جائیں گے. حضرت مولانا تقی عثمانی نے فرمایا یہ دیکھو یہ سمجھنے کے لیے ہے، دنیاوی زندگی کے معاملات میں یہ سمجھنے کے لیے ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ایمان والے کے ساتھ اچھا گمان رکھا جاتا ہے کہ بھئی ایمان والا بندہ ہے، ایمان والا بندہ اللہ کے نام کے بغیر ذبح نہیں کیا کرتا. یہ سکھایا گیا ہمیں، بازاروں میں ملنے والے گوشت کی مثال دے کر ہمیں سکھایا گیا. لہذا فرمایا اسی طریقے سے نوکر ملازم جو ہمارے وہاں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا گمان رکھا کیجیے، بدگمانی پیدا مت کیا کیجیے. اس لیے کہ بدگمانی پیدا کرو گے آپ خود اپنی ذات کو لے کر سیٹسفائڈ نہیں ہوں گے، آپ خود کبھی مطمئن نہیں ہوں گے. اور جو آدمی شک جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا پھر کوئی علاج نہیں. شک ایک ایسی بیماری ہے کہ دنیا میں اس کا علاج ہے ہی نہیں. اسی لیے فرمایا نوکر چاکر جو بھی آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اچھا گمان رکھا کرو، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھو. ایمان والا بندہ ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرے سامان میں یہ نقصان نہیں کرے گا، میرے سامان کو یہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا. پھر ایک اور روایت میں آپ کو سنا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں. سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، میرے بندے کا جیسا گمان ہوتا ہے میں فیصلے بھی ایسے کرتا ہوں. اسی لیے توبہ اور استغفار کے معاملے میں ہم کو سکھایا گیا کہ اپنے اللہ سے ہمیشہ یہی گمان رکھو کہ وہ معاف کر دے گا. اپنے اللہ سے ہمیشہ یہی گمان رکھو کہ وہ معاف کر دے گا. گرچہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، ہم ہو سکتا ہے کہ اس گمان رکھنے کی وجہ سے اللہ ہمیں توبہ اور استغفار کی مزید توفیق دے، لیکن گمان اپنے اللہ کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ معاف کر دے گا. اللہ کے ساتھ گمان کبھی غلط انسان کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ان ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں. روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، اللہ تو سب جانتے ہیں کہ اس کی دنیا کی زندگی کیسے گزری ہے، اچھی گزری ہے کہ بری گزری، اس کے باوجود اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں. جب اس کی روح آسمانوں پر پہنچتی ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس بندے کے بارے میں دنیا والے کیا باتیں کر رہے ہیں، اس بندے کے بارے میں جس کی روح لے کر آپ ہمارے پاس آئے ہو دنیا والے کیا باتیں کر رہے ہیں. فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ دنیا والے بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں. اللہ کو سب جانتے ہیں کہ اس کا کیریکٹر کتنا ڈھیلا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب دنیا والے اس کے عیوب کو نہیں جانتے تو میں تو ستار العیوب، میں تو عیب کو چھپانے والا ہوں، میں اس کے عیوب کو کیوں ظاہر کروں. دنیا والے جب اس کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں جاؤ اس کی مغفرت کا اعلان کرو. اور بعض روایتوں میں اسی لیے کہا گیا کہ جب کوئی آدمی مر جائے تو پھر اذکروا محاسن موتاکم، حدیث ہے اذکروا محاسن موتاکم، تمہارے جو مردار ہیں ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کرو. اگر اس میں کوئی برا ہے اللہ کے پاس چلا گیا، اب برائی بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اذکروا محاسن موتاکم، اللہ کے رسول نے فرمایا جو مر گئے ان کی اچھائیاں بیان کرو، برائی ہے بھی تب بھی بیان مت کیا کرو. یہ کیوں؟ ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کے گمان کے ساتھ ہے. جب انسان کا گمان دوسروں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو اللہ ایسے لوگ پیدا کرتے جو اس کے ساتھ اچھا گمان رکھتے. اس بات کی ہمیں تعلیم دی گئی. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اسٹالن یہ روس کا ایک ڈکٹیٹر تھا. ڈکٹیٹر تو جانتے ہیں آپ، جاسوس جس کو کہا جاتا ہے. روس کا بہت بڑا ایک ڈکٹیٹر تھا، اسٹالن اس کو کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ اپنے حمام خانے میں غسل کر رہا تھا کہ اس کی گھڑی چوری ہو گئی. اس نے وہیں سے
جو اس کا پی اے تھا اس کو اطلاع کی کہ میری گھڑی چوری ہو گئی. چنانچہ پی اے کو تو کیا تھا، چائے سے زیادہ کٹلی گرم. ویسے بھی پی اے باہر نکلا، تمام نوکر چاکروں کو جمع کیا اور نہ معلوم ان کے ساتھ کیا اس نے سختی شروع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد اسی اسٹالن کو اپنی گھڑی اسی حمام خانے میں مل گئی. تو اس نے وہیں سے پی اے کو دوبارہ آواز لگائی کہ بھائی میری گھڑی مل گئی ہے، زیادہ تفتیش مت کرنا. تو اس نے کیا کہا، آپ کی گھڑی تو مل گئی، یہاں 10 نوکروں نے اقرار کر دیا ہے کہ ہم نے گھڑی چرائی. یہاں 10 نوکروں نے اقرار کر دیا ہے کہ ہم نے گھڑی چرائی ہے. کیوں اقرار کیا؟ اس کی سختی ایسی. تم نے نہا کبھی کبھی بدگمانی کی وجہ سے انسان وہ کام کر گزرتا ہے، جیسے کہ اس واقعے میں ہوا، 10 آدمیوں کو اتنا مارا کہ انہوں نے اقرار کر دیا کہ ہاں ہم نے اسٹالن کی گھڑی چرائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا واقعہ سناتی ہے کہ وہ عورت جب بھی میرے پاس آتی تھی تو ایک شعر پڑھتی تھی. شعر میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. وَيَوْمَ الْوِحَاشِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا وَيَوْمَ الْوِحَاشِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي. یہ شعر پڑھا کرتی تھی. اس شعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت حضرت عائشہ کو یوں کہتی تھی، اچھا ہوا کہ وہ ہار چوری ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. اس شعر کا مطلب ہوتا ہے. حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ آخر واقعہ کیا ہے، تم بار بار یہ شعر پڑھتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے علاقے میں ایک بچی کے گلے سے ہار چوری ہو گیا. دراصل ہار ٹوٹ کے نیچے گر گیا تھا اور وہ ہار ایک چیل اٹھا کے اوپر لے گیا تھا. لیکن گاؤں والوں نے میرے اوپر الزام لگانا شروع کیا، اس لیے کہ گاؤں میں انتہائی غریب عورت تھی. غریب کی بات ویسے بھی کوئی نہیں سنتا، غریب ہونا گویا کہ ایک طرح کا گناہ سمجھا جاتا ہے. تو کہا کہ مجھے اتنا ٹارچر کیا، تفتیش کی، یہاں تک کہ مجھے پورا ننگا کر دیا، میرے کپڑے اتار دیے، لیکن ان کا ہار نہیں ملا. ابھی وہ لوگ تفتیش کر رہے تھے کہ اسی وقت وہ چیل آیا اور وہ ہار زمین پر ڈال کر چلا گیا. لوگ شرمندہ بھی ہوئے، لیکن مجھے اس گاؤں والوں سے اتنی نفرت ہو گئی کہ میں گاؤں چھوڑ کر باہر نکل گئی. کسی نے مجھے بتایا یہاں قریب میں مدینہ المنورہ ہے اور وہاں پر محمد نام کے، محمد بن عبداللہ نام کے ایک آدمی ہے، انتہائی اچھے اور عمدہ ترین اخلاق ہے ان کے پاس، تم ان کے پاس جاؤ. جب میں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا تو حضور نے فرمایا کہ یہ سب بدگمانی کی وجہ سے انہوں نے تمہارے ساتھ کیا. اللہ کے رسول نے مجھے ایمان کی دعوت دی، میں نے ایمان قبول کر دیا. اسی لیے وہ عورت حضرت عائشہ کو کہتی تھی، اللہ کرے اچھا ہوا وہ ہار چوری ہو گیا کہ جس کی وجہ سے مجھے ایمان کی توفیق ملی. میرے بھائیوں، بدگمانی یہ بہت بری چیز ہے. دنیا میں اس کی وجہ سے بڑے بڑے فسادات پیدا ہوئے ہیں. بدگمانی کی وجہ سے رشتے جو ٹوٹتے ہیں، 90% رشتے جو ہوتے ہیں وہ بدگمانی کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ڈیپ اور گہرائی والا موضوع ہے، ہم یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بدگمانی جیسے قرآن میں یہاں پر کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بعض گمان سے بچا کرو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے. آگے کی آیت جاسوسی مت کرو، غیبت مت کرو، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. لیکن یہاں جو بتایا گیا ایمان والو بدگمانی نہ کیا کرو، یہ تو ایک پہلو ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرے میں زندگی گزارنے کا ایک دوسرا پہلو بھی دیا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ بدگمانی پیدا ہو ایسی جگہ سے بھی بچو. بدگمانی پیدا ہو ایسی جگہ سے بھی بچو. مثلا ہم اس کو سمجھانے کے طور پر عام طور پر بمبئی میں کہا کرتے ہیں کہ بمبئی میں بعض جگہ پر طوائف خانے ہیں جہاں پر عورتیں اپنے جسم کو بیچ کر غلط کام کرتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہاں سے گزرو بھی مت، وہاں سے گزرو بھی مت، تو دوسرا راستہ اپنا لیا کرو. تم گزرو گے، تم جانتے ہو کہ بھائی تمہارا تو وہاں سے گزر ہے، لیکن دیکھنے والے کو کیا جواب دو گے؟ وہ تمہارے بارے میں بدگمانی پیدا کریں گے کہ یہ بھی کوئی طوائف، کسی طائفہ کے پاس طوائف خانے میں آیا ہو. اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بدگمانی، جہاں بدگمانی پیدا ہو وہاں سے بچا. بھلے وہاں پر تم چوری کرنے کے لیے نہیں گئے، لیکن وہ جگہ چوری کا اڈا ہے، کوئی تمہارے اوپر بھی الزام لگائے. گرچہ وہاں پر تم جوا کھیلنے کے لیے نہیں گئے، لیکن وہ جگہ جوا کا اڈا ہے، تم وہاں پر گئے، لوگ الزام لگائیں گے کہ یہ بھی جوا کھیلتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے منع فرمایا. چنانچہ میں آپ کو روایت بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں اعتکاف کیے ہوئے. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ملاقات کے لیے آئی، حضور کی ملاقات کے لیے آئی.
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور کو تیل بھی لگا دیا، اور پھر جب جانے کا وقت ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دروازے پر چھوڑنے گئے۔ اس قصے کو بیان کرنے کے بعد یہ جو کتاب میرے سامنے ہے اس میں حضرت مولانا تقی عثمانی نے لکھا ہے، اس سے پتہ چلا کہ عورتوں کا اکرام کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ذات، یہ بھی اکرام ہے، جیسے کہ مہمان کو دروازے پر چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ یہ صرف فارمیلٹی نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے معاشرے میں کہ مہمان کو آپ عزت دیتے ہیں کہ دروازے تک آپ چھوڑنے گئے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کو دروازے کے اوپر چھوڑنے جائے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی نے لکھا ہے کہ بھائی اس سے پتہ چلا کہ عورتوں کا اکرام کیا کرو۔ عورتوں کا اکرام کرنا، ایک مرتبہ مرد اکرام کر کے دیکھے کتنی محبت اللہ اس کے دل میں تمہارے اندر تمہارے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی طرف سے جو کرنے کے کام ہیں وہ تو کرتے نہیں ہیں، اور پھر عورتوں کی طرف سے بہت سارے ایکسیپٹیڈ لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے کہ عورتوں کی طرف سے مجھے یہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا۔ اپنے جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم کرتے نہیں۔ لہٰذا بہرحال اس قصے سے ہم کو پتا چلا کہ ہمیں بھی عورتوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس روایت میں ہے اللہ کے رسول حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دروازے پر چھوڑنے کے لیے گئے۔ اندھیرا تھا، دو صحابی وہاں سے گزر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے آواز دے کر ان دو صحابہ کو بلایا اور کہا کہ بھائی ادھر آؤ، یہ میری بیوی صفیہ ہے، کوئی اور عورت نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا سر خاک آلود ہو، ہم آپ کے بارے میں کبھی غلط سوچ سکتے؟ نعوذ باللہ، ہزار مرتبہ نعوذ باللہ کہ کوئی غیر عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی ہوگی۔ حضور نے فرمایا ان الشیطان یجری بالدم، شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے۔ شیطان نے اگر تمہارے ذہن میں وسوسہ پیدا کر دیا تو اس کا کہاں سے علاج کرو گے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان الشیطان یجری بالدم، خون کی طرح شیطان تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، وہ کبھی وسوسہ پیدا کر دے تو وسوسہ پیدا نہ ہو، اس لیے آگے میں نے تم کو سمجھا دیا کہ میری بیوی صفیہ ہے، کوئی دوسری عورت نہیں۔ اس آیت سے پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہمت کی جگہوں سے بھی بچا کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کے سوانح حیات کو ہم جانتے، ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے، ایک صحابی گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت عمر باہر بیٹھے ہیں۔ اب حضرت عمر کو پوچھنے کی ہمت تو کہاں سے آئے کہ بھی کیوں باہر بیٹھے ہو؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی دوبارہ گزرے تو انہوں نے حضرت عمر کو وہیں بیٹھے ہوئے دیکھا، تو ہمت کر کے پوچھ لیا کہ عمر کیا بات ہے، کب سے دیکھ رہا ہوں آپ گھر کے باہر بیٹھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میری بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ آئی ہوئی ہیں، اور میری بیوی حفصہ کی ماں گھر میں موجود نہیں ہے، اس لیے میں باہر بیٹھا ہوں۔ کتنی بڑی احتیاط کی بات ہے میرے بھائی، معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے کتنی بڑی احتیاط کی بات ہے۔ جس عمر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی جن کی زندگی اتنی پاک صاف اور شفاف تھی، جن کے اوپر کسی کو قدم لگانے کا یا انگلی اٹھانے کا حق نہیں تھا، وہ عمر یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی گھر میں آئی ہوئی، اس کی ماں موجود نہیں ہے، اس لیے میں باہر بیٹھا۔ یہ احتیاط ہے اسلامی معاشرے کو درست کرنے کے لیے۔ اللہ یہ احتیاط ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھیں۔